ارے جب نبی ہو کر کے ولی سے ملنے کی خواہش کرتے تو ہم کون سی اوقات رکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ میں چاہتا ہوں تیرے کسی مقبول بندے کی زیارت کروں، تیرے کسی خاص بندے کی زیارت کروں۔ تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تو زیارت کرنا چاہتا ہے، تو ملنا چاہتا ہے، تو میرا بندہ تجھے ایسی جگہ پہ ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری علامت کہ ایک مچھلی لے لینا اور جب تک سفر رہے گا وہ مچھلی کھاتے بھی رہنا۔ کیا فرمایا معلوم ہے؟ مچھلی کھاتے بھی رہنا، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی سمجھنا وہیں پر میرا بندہ تم کو ملے گا۔ اب مچھلی کھائے سے مچھلی زندہ ہو جانا، دیکھو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام اپنے خادم کو لے کر کے چل پڑے۔ چلتے چلتے وہاں پر پہنچے جہاں پر جو دو سمندر اکٹھا ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے سامنے جا کر کے یا آڑے جا کر کے سو گئے۔ حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے غلام تھے وہ پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا معلوم ہے؟ جو مچھی کھائی جا چکی تھی وہ مچھی اچانک تھیلے میں سے تڑپتی ہے اور تڑپنے کے بعد تھیلے سے باہر آتی ہے۔ باہر آنے کے بعد وہ سمندر میں کود جاتی ہے اور کودنے کے بعد تیرنا شروع کرتی ہے۔ لیکن تیرنے کے بعد ہم جیسے تیرتے ہیں، تیرنے کے بعد پانی مل جاتا ہے نہیں جاتا ہے؟ ہم تیرے تو پانی آپس میں مل جاتا ہے، کوئی بھی چیز آپ پانی میں ڈالیں وہ پانی سے نکالنے کے بعد وہ پانی آپس میں مل جاتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں، حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جدھر سے وہ مچھی جا رہی تھی سرنگ بنتا ہوا چلا جا رہا تھا، پانی آپس میں مل نہیں رہا تھا، گلی کی طرح بنتا جا رہا تھا۔ الغرض حضرت یوشع بن رحمۃ اللہ علیہ سوچے کہ جب اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، جب صبح بیدار ہو جائیں گے تو میں ان کو بول دوں گا ایسا واقعہ ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہوئے، حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ بھول گئے، بولنا بھول گئے۔ چلتے 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 دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے یوشع وہ مچھلی دو کھائیں گے؟ تب ان کو یاد آتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا، فلاں جگہ پہ ہوا تھا، پھر پورا واقعہ بولتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مجھے معاف کر دیجیے گا میں بھول گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں واپس وہی جگہ پہ چلو، کیونکہ اللہ نے جو نشانی بتائی تھی نا وہی نشانی اور وہیں پر وہ خاص بندہ ملنے والا ہے۔ واپس آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک انسان موجود ہے۔ وہ کون ہے معلوم ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کا لقب خضر ہے، ان کا نام ایک کتاب میں احمد بتایا گیا ہے اور ایک کتاب میں بتایا گیا بلیا بن ملکان بتایا گیا ہے۔ خضر اس لیے لقب پڑا کہ جس سوکھی زمین سے وہ گزر جاتے تھے، زمین بنجر زمین ہے، ہریالی نہیں اگتی ہے، ایک دم سوکھی پڑی ہوئی ہے، ادھر سے اگر وہ گزر جاتے تھے تو وہ زمین میں ہریالی آ جاتی تھی۔ اگر کوئی سوکھا درخت موجود ہوتا تھا ایک دم سوکھ چکا تھا، برسوں سے پتے نہیں اگ رہے تھے اس میں، تو اس کے نیچے سے اگر گزر جاتے تھے حضرت خضر کے گزرنے کی وجہ سے وہ درخت پتا والا ہرا بھرا ہو جایا کرتا تھا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر رکھا۔ آپس میں ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں اللہ نے جو آپ کو کام دیا ہے ان کام کو آپ کیسے انجام دیتے ہیں، آپ کو جو ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے ان ذمہ داری کو کیسے نبھاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ساتھ رہیے آپ، لیکن میرے کاموں کو دیکھنے کے بعد آپ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے کام آپ جیسوں کی طرح کام نہیں ہے، میرا کام الگ ہی ہے، تو میرا کام دیکھنے کے بعد آپ صبر ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زیادہ اصرار فرمائے تو مان گئے۔ چلتے 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 ایک دریا کے کنارے پہنچے، ہاں جی، پہنچنے کے بعد یہ کشتی کے اوپر سوار ہوئے اور کشتی والا حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کشتی کی جو اجرت ہوتی ہے نا جس کو کرایہ بولتے ہیں نا وہ کرایہ نہیں لیا۔ جب یہ کشتی دریا کے بیچوں بیچ میں پہنچے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے سے دو پٹے جو تختے ہوتے ہیں نا وہ تخت نکال دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے کشتی کے نیچے سے یہ پٹا کیوں نکالا، یہ تختہ کیوں نہیں نکالا؟ آپ اس لیے نکالے تاکہ سارے لوگ ڈوب کے مر جائیں یہاں، کیونکہ وہ پٹکا نکالا وہ تختہ نکالا تو پانی آ جائے گا، اور جب پانی آ جائے گا تو سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ ارے آپ کے اوپر کشتی والا مہربان ہے کہ آپ سے اجرت بھی نہیں لیا، آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ ہے کہ اس کشتی سے وہ کشتی کو آپ جو ہے پھاڑ دیے۔
تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا تھا کہ میرے کام دیکھ کر کے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ الغرض ایک معاملہ ہوا، لیکن کشتی کو نیچے سے پھاڑنے کے باوجود بھی کشتی کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں گیا، ایک قطرہ پانی اندر نہیں گیا۔ ارے تھوڑا سا سوراخ پڑ جائے تو کشتی بھر جاتا ہے نہیں، لیکن یہ اللہ کے ولی اور نبی کی شان ہے کہ جس پر سوار ہو جائے اس پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گھستا۔ الغرض پار ہو گئے، چلے، 3 کام دیکھیے کیسے خطرناک کام ہے۔ چلے، اب چلتے چلتے وہاں اسکول، اردو اسکول ہے، وہاں چند بچے کھیل رہے ہیں، ایسا وہ زمانے کے چند بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بہت خوبصورت ننھا سا معصوم سا بچہ کھیل رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا کرے معلوم ہے، گئے اس بچے کو گردن پکڑے مروڑ دیے، قتل کر دیے وہاں بچے کو۔ اب ایک معصوم بچے کے قتل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، کیسے برداشت کر سکتے، نبی ہے یاروں۔ کہتے ہیں اے خضر تو نے یہ کیا ظلم کیا، اس بچے نے کون سا گناہ کیا تھا، کون سی خطائیں کی تھی، ابھی تو اس کی عمر بھی نہیں ہوئی، معصوم سا بچہ، اس کو آپ قتل کر دیے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ، میں نے کہا تھا نا کہ میرے کام دیکھ کر کے آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ٹھیک، اب ایک چانس، اس کے بعد اگر میں اعتراض کروں تو پھر مجھے آپ جدا کر دیجئے گا۔ پھر وہاں سے چلے، یہ جو کام بتایا نا اس کی تشریح بھی میں کروں گا آگے انشاءاللہ، اس کو ایسا ہی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، آگے تشریح کروں گا۔ پھر چلے 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 چلے، بھوک لگ گئی، اب مچھی تھی، مچھی کھائے تھے، اب مچھی ہے ہی نہیں، تو یہ گاؤں میں پہنچے، ایسے ہی گاؤں میں پہنچے، گاؤں میں جانے کے بعد کہنے لگے اے گاؤں والوں، ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، ذرا کھانا کھانے کے لیے دے دو۔ گاؤں والے بڑے ظالم تھے، انہوں نے کہا کیا کہا معلوم ہے، ہم لوگوں کے پاس مہمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ دوسرے گاؤں میں چلے جائیے، یہاں مہمانوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نکل رہے تھے، نکلتے نکلتے کیا دیکھا، اب یہ مسجد ہے نہیں، مسجد کی دیوار گر رہی ہے، سمجھو ایسی ایک دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا کرے معلوم ہے، ایسا دیوار پہ ہاتھ رکھے، گرتی ہوئی دیوار سیدھی ہو گئی ہے، گر رہی تھی دیوار، صرف ہاتھ رکھے سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے آپ نے دیوار سیدھی کر دیا، ارے یہ گاؤں والے ایسے ظالم ہیں کہ ہم کو کھانا تک نہیں دیا، آپ ان کی دیوار سیدھی کیوں کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر مہربانی کیوں دکھا رہے ہیں؟ چلو آپ سیدھی کر دیے تو اس کے بدلے میں آپ پیسے بھی تو لے سکتے تھے، اجرت بھی تو لے سکتے تھے، اور جب وہ پیسے دیتے دوسرے گاؤں میں جا کر کے ہم کھانا خرید کر کھا بھی لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے وہ جو 3 کام میں نے جو کیا ہے، ان کا جو ظاہر پر تم نے اعتراض کیا ہے، جو بظاہر دکھنے میں وہ غلط تھا، اس کے اوپر تم نے اعتراض کیا ہے، اس کام کا بھی میں باطن بتا دیتا ہوں، اس کے چھپے ہوئے راز بھی میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے بتائیے۔ فرماتے ہیں وہ پہلا کام جو کشتی پر سوار ہوئے تھے، کشتی والوں نے اجرت نہیں لی تھی، میں کشتی دریا کے سمندر کے بیچ میں جا کر کے نیچے سے جو تختہ نکال دیا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی وہ جو کشتی چلانے والا تھا نا بہت بڑا غریب آدمی تھا۔ اس دن کیا ہوا تھا دریا کے دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو ظالم تھا، جو اچھی کشتی ہوتی تھی ان کشتیوں کو وہ بادشاہ ضبط کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، اور جس کشتی میں تھوڑا سا نقص ہوتا تھا، تھوڑا سا عیب ہوتا تھا، ان کشتی کو وہ بادشاہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو میں نے اس کشتی کے نیچے سے 2 پٹے اس لیے نکال دیے تاکہ کشتی میں عیب لگ جائے اور بادشاہ چھیننے سے اس کشتی کو باز آ جائے، اور اس غریب کا روزانہ کا جو معمول ہے، جو زندگی چل رہی ہے، اس کشتی کے ذریعے سے اپنی اولاد کو جو پال رہا ہے، تاکہ یہ ہمیشہ یہ سلسلہ کرتا رہ سکے۔ تو میں نے جو پھاڑا ہے نا، اس لیے نہیں پھاڑا تھا کہ تاکہ سارے لوگ ڈوب جائے، اس بیچارے کی کشتی بچ جائے، میں اس لیے کشتی کو پھاڑ دیا تھا۔ اور اے موسیٰ سن، جس طریقے سے میں نے دریا کے اس پار نظر رکھا تھا، میں آنکھوں کو بند کرنے کے بعد دریا کے اس پار کو بھی میں نے دیکھ لیا تھا۔ اور
وہ معصوم سا بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، جس کے اوپر آپ بھڑک اٹھے تھے، جس کے اوپر آپ بہت بڑا اعتراض کیے تھے، وہ معصوم بچہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کے جو والدین تھے، اس کے جو پیرنٹس تھے نا، وہ پکے مومن تھے، پکے مسلمان تھے، اور میں نے اپنے نگاہ باطن سے دیکھا کہ وہ بچہ جو کھیل رہا ہے، ان بچوں میں جو خوبصورت بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے، اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوا تھا، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے سوچا ماں باپ اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بچے کی محبت کے خاطر ماں باپ بھی کافر نہ ہو جائے، اسی وجہ سے میں نے ماں باپ کو کفر سے بچنے کے لیے بچے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ اس بچے کے قتل کو میں اس لیے قتل کر رہا کہ اجرت بھی لے سکتے تھے۔ تو اے موسیٰ سن لیجئے، وہ جو دیوار گر رہی تھی نا، وہ یتیم بچے کی دیوار تھی۔ کس کی تھی معلوم ہے؟ یتیم بچے کی، 2 یتیم بچے کی دیوار تھی، اور وہ بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ ان کے باپ جو تھے نا، بہت اچھا آدمی تھے، بہت اچھا آدمی تھے۔ ان کو معلوم تھا یہ دنیا والے بڑے درندے ہیں، یہ دنیا والے بڑے خطرناک ہیں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بچے سے خزانہ، میرے بچے سے سونا چاندی، میرے بچے سے روپیہ پیسے یہ دنیا والے لوٹ لیں گے۔ تو اے موسیٰ کیا کرے تھے معلوم ہے؟ ان کے والد اس دیوار کے اندر اس خزانے کو دفن کر دیا تھا، دنیا والوں سے بچانے کے لیے دفن کر دیا تھا، تاکہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ دیوار سے وہ خزانہ نکال سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دیوار سیدھی کر دیے، خزانہ چھپ گیا، یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو کیسے معلوم ہوا اس کے اندر خزانہ ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے پھر میں اس گاؤں میں آؤں گا، آنے کے بعد ان بچوں کو ان کے باپ کا نام کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے پوری سرٹیفکیٹ کے ساتھ بتا دوں گا کہ تمہارے باپ نے اس دیوار کے اندر تمہارے لیے خزانے رکھے ہیں، کھود کر کے دیکھ لو تم کو خزانہ مل جائے گا۔ الغرض یہ 3 کام جس کے ظاہر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا، اعتراض کرنے کے قابل ہے، لیکن اندر کو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام الگ ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو میں نے کام کیا ہے نا، جس پر آپ نے اعتراض کیا ہے نا، یہ کام میں اپنے سے نہیں کر رہا، یہ کام میں اپنے سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے ان کاموں کو کرنے کے لیے مجھے مقرر کر دیا ہے۔